السلام علیکم۔ غیر قانونی کام؟ نووارد نے بڑی زور سے میز پر مکہ مارا۔ جی نہیں، میں دھاندلیوں کی اجازت نہیں دے سکتا۔ نووارد کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو گیا تھا۔ اس نے گرجتے ہوئے کہا، آپ نے وارنٹ حاصل کیا ہے تو گرفتار بھی کیجیے۔ ابھی ڈاکٹر صدیقی یہاں پہنچنے والے ہیں۔ وہ ان کی ضمانت لیں گے۔ آپ ان کا کیس عدالت میں لائیے گا۔ اس کے بعد یہ آپ پر حتیٰ عزت کا دعویٰ کریں گی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ آپ کے کندھوں پر یہ اسٹار مناسب ہیں یا نہیں۔ ڈی ایس پی کا منہ لٹک گیا۔ میں بڑی بے تعلق سی بنی بیٹھی تھی۔ آپ ضمانت کی کاغذی کارروائی مکمل کریں۔ نووارد پھر بولا، اور اس بات کا جواب تو آپ کو تحریری طور پر دینا ہوگا کہ آپ نے یہ وارنٹ کس کے اشارے پر حاصل کیا تھا۔ اب تو ڈی ایس پی اور انسپکٹر کے چہروں پر پھٹکار برسنے لگی تھی۔ میری سرگزشت پڑھنے والے شاید اس بات پر حیران ہو رہے ہوں کہ آخر یہ صبیحہ بانو ہے کیا بلا۔ میں واقعی بلا ہوں، لیکن فی الحال اس کا جواب نہیں دوں گی کہ کس قسم کی بلا ہوں۔ آہستہ آہستہ آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر سارا معاملہ نپٹ گیا۔ میں ڈاکٹر صدیقی کی ضمانت پر رہا ہو گئی۔ اس کے بعد پولیس ہیڈ کوارٹر سے میری روانگی اس شان سے ہوئی کہ میں نووارد کے ساتھ اس کی کار میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کار پر وزارتی فلیگ لہرا رہا تھا۔ ڈاکٹر صدیقی اپنی کار میں بیٹھ کر چلے گئے تھے، لیکن انہوں نے مجھ سے وعدہ لے لیا تھا کہ میں جلد ہی ان سے ملاقات کروں گی۔ اب آپ بتائیے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ نووارد نے مجھ سے اس وقت کہا جب کار حرکت میں آ چکی تھی۔ یہ سب کچھ کیپٹن آفاق کے اشارے پر ہوا ہے، میں نے جواب دیا۔ اوہ! نووارد چونک پڑا، پھر قدرے سوچ میں ڈوبتا ہوا بولا، ویسے مجھے یہ خیال تو تھا کہ اس معاملے کے پس پردہ کوئی خاص ہاتھ ہوگا۔ مجھے آپ میرے گھر پر اتارتے ہوئے چلے جائیں تو شکر گزار ہوں گی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ ڈرائیور کے برابر کی نشست پر بیٹھے ہوئے نووارد کے سیکرٹری نے ڈرائیور کو ڈیفینس چلنے کی ہدایت کی۔ میں بار بار اس ہستی کا تذکرہ نووارد کے نام سے کر رہی ہوں کیونکہ اصل نام لکھنا مناسب نہیں ہے اور فرضی نام لکھتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ راستے بھر گفتگو جاری رہی، لیکن میں نے نووارد کو حالات کی جزیات سے بے خبر ہی رکھا۔ جب میں اپنے گھر پر گاڑی سے اتر رہی تھی تو نووارد نے غسیلی آواز میں کہا، میں اس معاملے کو صدارتی سطح تک لے جاؤں گا۔ میں درخواست کروں گی کہ آپ ایسا نہ کریں۔ میں کیپٹن آفاق سے خود ہی نپٹوں گی۔ بس آپ اتنا خیال رکھیے گا کہ سرکاری طور پر میرے خلاف کوئی غیر قانونی قدم نہ اٹھایا جائے۔ مجسٹریٹ ترمذی اور پولیس کے متعلقہ افسروں سے تو میں سختی سے باز پرس کروں گا۔ اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ پھر بولی، کیا آپ غریب خانے پر چند منٹ رکیں گے نہیں؟ میں بہت جلدی میں ہوں بانو، ایک ضروری کام چھوڑ کر پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچا تھا۔ میں اس تکلیف دہی کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ نووارد کو رخصت کر کے میں اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ میری ملازمائیں سخت پریشان تھیں۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے کھل اٹھے۔ فریدہ کی آنکھوں میں تو فرتے جذبات سے آنسو آ گئے تھے۔ میں نے اسے گلے لگا کر اس کا شانہ تھپکا۔ وہ سب مجھ سے اس ہنگامے کی تفصیل معلوم کرنا چاہتی تھیں، لیکن میں نے انہیں دو چار فکرے کہہ کر ٹال دیا۔ میرا ذہن فرخ میں الجھا ہوا تھا۔ میں جلد از جلد اس سے متعلقہ صورتحال سے واقف ہونا چاہتی تھی۔ رضوان ساجد کا تو کوئی فون نہیں آیا؟ میں نے فریدہ سے پوچھا۔ فون تو آیا تھا، انہی سے مجھ کو اطلاع ملی تھی کہ آپ پولیس ہیڈ کوارٹر میں ہیں، اور اس کے بعد کوئی فون نہیں آیا؟ میں اس کی بات کاٹ کر بولی، جی نہیں۔ میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا اور سیدھی باتھ روم میں جا گھسی۔ اب میں اپنا حلیہ درست کرنے کے بعد ہی گھر سے نکل سکتی تھی۔ جلدی جلدی غسل کر کے میں نے کپڑے تبدیل کیے، میک اپ کیا اور پھر پرس اٹھا کر چلنے ہی والی تھی کہ فریدہ کھانے کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ نے ابھی کھانا تو نہ کھایا ہوگا؟ اوہ شکریہ فریدہ، میں واقعی بھوک محسوس کر رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی الٹے سیدھے دو چار لقمے لیے اور اسی دوران میں فریدہ سے بولی، تم ایک کام کرنا فریدہ، پولیس اسٹیشن جا کر مرسڈیز کی گمشدگی کی رپورٹ کر دینا۔ رپورٹ کی عبارت کیا ہوگی وہ میں تم کو لکھ کر دیے دیتی ہوں۔ رات کو وہ لوگ مجھے میری مرسڈیز ہی میں اغوا کر کے لے گئے تھے، لیکن جب میں رضوان کے ساتھ پی آئی بی کالونی کے اس مکان سے نکلی تھی تو وہاں کسی بھی کار کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ گلی اتنی چوڑی تھی ہی نہیں کہ اس میں کار داخل ہو سکتی۔ اب میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ گاڑی کی گمشدگی کو پولیس کے علم میں لے آؤں۔ میں نے ایک کاغذ پر رپورٹ
کی عبارت لکھ کر فریدہ کو دی اور پھر کھڑی ہو چکی تھی کہ ایک ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ آپ کا ٹیلی گرام آیا ہے بانو، وہ بولی۔ میں نے جلدی سے لفافہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اسے چاک کر کے پیغام نکالا۔ وہ ٹیلی گرام رضوان ساجد کا تھا۔ اس سے مجھے صورتحال معلوم ہوئی۔ پیغام گول مول لفظوں میں لکھا ہوا تھا، لیکن میں اسے بآسانی سمجھ سکتی تھی۔ اس پیغام کے مطابق فرخ کو اغوا کیا جا چکا تھا۔ وہ اپنے گھر سے تو روانہ ہوئی تھی لیکن اسکول نہیں پہنچی تھی۔ یہ معلوم کرنے کے بعد رضوان ساجد نے ریلوے اسٹیشن کا رخ کیا تھا، کیونکہ اس وقت ایک میل ٹرین روانہ ہونے والی تھی۔ رضوان اس ٹرین کے ایک ڈبے میں جھانکتا پھرا لیکن فرخ دکھائی نہیں دی۔ پھر اچانک رضوان کو پلیٹ فارم پر ہی ایک ایسا آدمی دکھائی دے گیا جس کو وہ پہچانتا تھا۔ وہ ان آدمیوں میں سے ایک تھا جو رضوان کو اس کے گھر سے اغوا کر کے لے گئے تھے۔ رضوان تیزی سے آگے بڑھا کہ اس آدمی پر نظر رکھ سکے، لیکن وہ بھیڑ میں گم ہو گیا۔ رضوان اسے کوشش کے باوجود تلاش نہیں کر سکا، لیکن اب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ فرخ کو اسی گاڑی سے لاہور لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے فوراً یہ فیصلہ کیا کہ وہ بھی لاہور روانہ ہو جائے اور راستے میں فرخ کی تلاش جاری رکھے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس نے اسٹیشن ہی سے مجھے یہ ٹیلی گرام دیا تھا۔ ٹیلی گرام پڑھتے ہوئے میرے ذہن نے تیزی سے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ٹیلی گرام کا آخری لفظ پڑھ کر میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور چند لمحے سوچ کر میں نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر ڈالا۔ ملازمہ ٹیلی گرام دے کر جا چکی تھی اور فریدہ کھانے کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی کمرے سے رخصت ہونے والی تھی کہ میں نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ فریدہ، تم جلدی سے میرے چند جوڑے کپڑے اور ضروری چیزیں ایک اٹیچی کیس میں بھر دو۔ اس سے پہلے کہ فریدہ کوئی استفسار کرتی، میں تیزی سے باہر نکل گئی۔ میں نے گیراج کا رخ کیا۔ وہاں سے میں نے اپنی دوسری گاڑی نکالی۔ یہ اوپل تھی جو اب میرے پاس نہیں ہے۔ وہ ایک حادثے میں تباہ ہو چکی ہے۔ میری قسمت ہی اچھی تھی جو میں بچ گئی۔ اوپل کو گراج سے نکال کر میں برآمدے میں لے آئی۔ دراصل میں نے ٹرین کے تعاقب کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر اس زمانے میں حیدرآباد کا ہائی وے بن چکا ہوتا تو میں بہت کم وقت میں یہ فاصلہ طے کر کے ٹرین سے بہت پہلے حیدرآباد پہنچ جاتی، لیکن اس زمانے میں حیدرآباد کا راستہ نہ صرف طویل تھا بلکہ بہت خراب تھا۔ بہرحال مجھے توقع تھی کہ میں پھر بھی اس سے اگلے کسی اسٹیشن پر ٹرین کو پکڑ ہی لوں گی۔ کمرے میں فریدہ نے ابھی تک اٹیچی کیس تیار نہیں کیا تھا۔ میں اس کی مدد کرنے لگی کیونکہ ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ میں 2-4 روز کے لیے کراچی سے جا رہی ہوں، میں نے فریدہ کو بتایا، لیکن اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو لا علمی ہی کا اظہار کرنا۔ ہرگز کسی کو مت بتانا کہ میں کراچی میں نہیں ہوں۔ فریدہ میری ہدایت پر سر ہلاتی رہی۔ غور سے سننا اس کی فطرت ہے۔ وہ کبھی کسی بات کو دوبارہ نہیں پوچھتی۔ کچھ ہی منٹ بعد میں اپنی اوپل میں گھر سے روانہ ہو گئی۔ سب سے پہلے میں نے پیٹرول کی ٹنکی بھروائی اور اس کے بعد حیدرآباد کے راستے پر ہو لی۔ اگر اسی زمانے میں ہائی وے بن گیا ہوتا تو مجھے وہ تکلیف برداشت نہ کرنا پڑتی۔ اس سڑک پر تیز رفتاری سے سفر کرنے کا مطلب یہی تھا کہ آدمی اپنے انجر پنجر ڈھیلے کروا لے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب وہ سڑک بقید حیات ہے یا اسے بند کیا جا چکا ہے۔ اگر بند نہیں کیا گیا تو بھی کوئی پاگل ہی اس سڑک کا رخ کرتا ہوگا۔ میں جتنی تیز رفتاری سے سفر کرنا چاہتی تھی نہیں کر سکی۔ جب پے در پے جھٹکے لگنے لگتے تھے تو مجھے بخلا کر رفتار کم کرنا پڑتی تھی، اور اس وقت کی ذہنی جلاہٹ کا کیا پوچھنا۔ لیکن اس جلاہٹ کے باوجود بھی میرے خیالات کی رو فرخ کی ہی طرف بہتی رہی۔ میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ لوگ اسے ٹرین میں کس طرح لے جا رہے ہوں گے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی خوشی سے چلی جاتی۔ غالباً انہوں نے اسے بہت زیادہ ڈرایا دھمکایا ہوگا، ریوالور اور چاقو دکھائے ہوں گے کہ اگر اس نے شور مچایا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے جائیں گے۔ وہ معصوم سہم کر رہ گئی ہوگی۔ اس کی حالت کا تصور کر کے میرا کلیجہ کٹنے لگا۔ اس کا آدھا خون تو اب تک خشک ہو چکا ہوگا۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد سڑک کی حالت قدرے بہتر ہو گئی اور میں نے اوپل کو قدرے تیز رفتاری سے بھگانا شروع کر دیا۔ جب میں حیدرآباد پہنچی تو وقت دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ ٹرین کو حیدرآباد سے نکلے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا ہوگا۔ میں نے گاڑی ایک پیٹرول پمپ پر روکی
اور 3 گیلن بھرنے کی ہدایت کر کے پیٹرول پمپ کے ڈیوٹی کلرک کے کیبن میں جا گھسی۔ وہاں سے میں نے ریلوے اسٹیشن فون کیا اور معلومات حاصل کیں تو پتہ چلا کہ اس ٹرین کو گزرے ہوئے صرف آدھا گھنٹہ ہوا ہے۔ دراصل وہ بیچ میں کسی جگہ 20 منٹ لیٹ ہو گئی تھی۔ یہ خبر میرے لیے ایک مژدہ ہی تھی۔ ٹرین کا لیٹ ہونا عموماً کوفت کا سبب بنتا ہے، لیکن اس روز زندگی میں پہلی مرتبہ کسی ٹرین کی تاخیر میرے لیے خوشی کا سبب بنی۔ گو کہ حیدرآباد تک کے سفر نے مجھے بہت بری طرح تھکا دیا تھا، لیکن وہ لمحات ایسے نہیں تھے کہ میں آرام کرنے کے بارے میں سوچ سکتی۔ قدرت نے مجھے ایک موقع فراہم کیا تھا، اور اگر میں اس سے فائدہ نہ اٹھاتی تو یہ گویا ناشکری ہوتی۔ میں نے پیٹرول پمپ سے صرف ایک گلاس پانی پیا اور روانہ ہو گئی۔ مجھے امید تھی کہ میں نواب شاہ میں ٹرین کو پکڑ لوں گی۔ راستے کے جھٹکوں نے میرا جوڑ ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن میں جنونی انداز میں ڈرائیونگ کرتی رہی۔ یہ تمام تکلیفیں میں فروخ کے ایک شیریں بوسے پر نثار کر سکتی تھی۔ جب میں نے گاڑی نواب شاہ کے اسٹیشن پر روکی تو اس خیال سے میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئیں کہ مجھے 2-4 منٹ کی دیر نہ ہو گئی ہو۔ میں نے گاڑی سے اتر کر ڈکی سے اپنا اٹیچی کیس نکالا اور اسٹیشن کی سال خوردہ عمارت کی طرف بڑھی۔ راستے میں ایک کلی میری طرف متوجہ ہو گیا۔ بیگم صاحب، کلی؟ ہاں ہاں، میں نے اٹیچی کیس اس کے ہاتھ میں دے دیا اور پھر اس سے ٹرین کے بارے میں پوچھا۔ اوہ، اس گاڑی سے جانا ہے آپ کو؟ کلی چونک کر بولا۔ ہاں۔ کیوں؟ مجھے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ تو بس اب چھوٹنے ہی والی ہوگی، جلدی چلیے۔ کلی نے ایک دم اپنی رفتار بڑھا دی۔ آپ نے ٹکٹ تو لے لیا ہے نا؟ ہاں ہاں، تم اس کی فکر نہ کرو۔ کس کلاس کا؟ فرسٹ کلاس۔ کلی اتنی تیز چل رہا تھا کہ میں تقریباً دوڑنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ایک عورت کو اس طرح بھاگتے دیکھ کر کچھ لوگ تمسخرانہ انداز میں مسکرانے لگے۔ ایک آدھ نے فکرہ بھی کس دیا اور میں خون کے گھونٹ لے کر رہ گئی۔ عام حالات میں تو میں اس قسم کے شہدوں کا منہ توڑے بغیر نہیں رہتی ہوں، لیکن اس وقت مجھے سب کچھ برداشت کرنا تھا۔ جلدی جو تھی، فروخ کا خیال بھی جو تھا، یہ دیکھ کر میں نے اطمینان کی سانس لی کہ گاڑی پلیٹ فارم پر موجود تھی۔ اسی وقت گارڈ نے سیٹی بجائی اور کلی نے جلدی سے ایک ڈبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسی میں چڑھ جائیے، اپنا کمپارٹمنٹ اگلے اسٹیشن پر ڈھونڈ لیجئے گا۔ میں نے کسی فرما بردار بچی کی طرح اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ میں ڈبے پر چڑھی تو انجن نے سیٹی دی اور گاڑی نے ایک دھچکے کے ساتھ آگے سرکنا شروع کر دیا۔ کلی نے جلدی سے میرا اٹیچی کیس میرے قدموں میں رکھ دیا اور اپنی مزدوری لینے کے لیے گاڑی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں نے پرس کھول کر 5 کا ایک نوٹ نکالا۔ وہ نوٹ لے کر کلی نے سلام کیا اور گاڑی آگے نکل گئی۔ ڈبہ فرسٹ کلاس ہی کا تھا اور میں 4 کمپارٹمنٹ تھے، لیکن میں یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ ان میں سے کسی میں کوئی ایک آدھ سیٹ خالی ہوگی یا نہیں۔ میں اٹیچی کیس اٹھا کر آگے بڑھی۔ کمپارٹمنٹ کے اندر سے مردانہ کہکہوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں دروازے کے سامنے رکی تو وہ لوگ اچانک خاموش ہو گئے اور مجھے دیکھنے لگے۔ اس کمپارٹمنٹ میں 4 برتھ تھیں اور وہ گروپ بھی 4 آدمیوں کا تھا۔ ایکسکیوز می، میں نے معذرتی لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گئی۔ دوسرا کمپارٹمنٹ 6 برتھ کا تھا، لیکن وہاں بھی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ غالباً ایک ہی خاندان کی عورتیں اور مرد تھے اس میں، ایک آدھ بچہ بھی تھا۔ اب میں تیسرے کمپارٹمنٹ کے سامنے پہنچی۔ اس کا دروازہ بند تھا۔ میں نے اس پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ آواز سے کم عمری ظاہر ہو رہی تھی۔ مسافر، میں نے جواباً کہا۔ کیا یہاں کوئی برتھ خالی ہے؟ جی ہاں، آ جائیے۔ دروازہ بولٹ نہیں ہے۔ میں سلائیڈنگ ڈور کو ایک طرف کھسکا کر اندر داخل ہوئی۔ سب سے پہلے لڑکی ہی دکھائی دی تھی اور میں نے اسے پسندیدہ نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کی عمر اس حد تک پہنچ چکی تھی جہاں سے قیامت کا آغاز ہوتا ہے۔ چست لباس میں اس کے بدن کا گداز جیسے بول رہا تھا۔ بہت ہی فیشن زدہ قسم کی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے وجود میں ایک پکار سی مچ گئی۔ دوسری برتھ پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں خلا میں ایک غیر مرئی نقطے پر جمی ہوئی تھیں۔ نہ تو اس کی نظریں لڑکی کی طرف تھیں، نہ وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ باقی دونوں برتھ آپ ہی کے لیے ہیں، لڑکی بڑے شوخ لہجے میں بولی۔ براہ کرم دروازہ بند کر لیجئے۔ میں نے سلائیڈنگ ڈور کو بند کر کے بولٹ بھی لگا دیا اور اٹیچی کیس ایک طرف رکھ کر لڑکی کے قریب ہی جا بیٹھی۔ دراصل مجھے اسٹیشن پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی۔
گاڑی چھوٹنے ہی والی تھی، لہٰذا میں ٹکٹ لیے بغیر سوار ہو گئی ہوں۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ لڑکی نے کہا۔ ٹی ٹی آ جائے تو ٹکٹ بنوا لیجئے گا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ لاہور۔ فائن، وہ پرمسرت انداز میں بولی۔ ہم بھی لاہور ہی جا رہے ہیں۔ اب سفر بڑا پرلطف رہے گا۔ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں کوئی بور ہم سفر نہ آ جائے۔ بہرحال مایوس نہیں ہونا چاہیے، ابھی ایک برتھ تو خالی ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، اگر کوئی بور آیا تو میں کہہ دوں گی کہ یہ برتھ ریزرو ہے۔ وہ بائیں آنکھ دبا کر بولی، ہرگز نہیں۔ ادھیڑ عمر آدمی خاموش نہ رہ سکا۔ تم اس قسم کی کوئی شرارت نہیں کرو گی غزالہ، سمجھیں؟ میں نے اس آدمی پر ایک نظر ڈالی اور پھر سوالیہ نظروں سے غزالہ کی طرف دیکھا۔ یہ میرے ڈیڈی ہیں، اس نے مجھے بتایا، اور پھر انگریزی میں بولی، ہی از بلائنڈ۔ او، میرے منہ سے اتنا ہی نکل سکا۔ ویسے مجھے پہلے ہی اس بات کا شبہ ہو چکا تھا کہ یہ شخص نابینا ہے۔ میں نے غزالہ سے اظہار افسوس کیا تو وہ انگریزی ہی میں بولی، مجھے ان رسمی باتوں سے اختلاج ہونے لگتا ہے۔ کیا آپ کسی اور موضوع پر گفتگو نہیں کر سکتی؟ میں نے ایک طویل سانس لی اور پھر انگریزی میں کہا، کیا تمہارے ڈیڈی انگریزی نہیں جانتے؟ بس اتنی جانتے ہیں کہ یس اور نو کہہ سکیں۔ وہ ہنس پڑی۔ ٹرین اب شور مچاتی ہوئی تیزی سے اڑی چلی جا رہی تھی۔ جب تک وہ پھر کسی اسٹیشن پر نہ رکتی، اس وقت تک میں نہ تو فروخ کو تلاش کر سکتی تھی اور نہ رضوان کو ڈھونڈ سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے کچھ دیر کے لیے وہ سب کچھ فراموش کر دیا اور غزالہ سے گفتگو کرتی رہی۔ یہ لڑکی میرے دل کو بھا گئی تھی۔ اس کا باتیں کرنے کا انداز بے حد شوخ تھا۔ مجھے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے شرارت کے ٹکڑے الفاظ میں ڈھل کر اس کے گداز ہونٹوں سے پھسل رہے ہوں۔ پتہ نہیں شرارت کے ٹکڑے کی اصطلاح ادبی طور پر جائز ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو بھی میری بلا سے۔ میں کوئی ادیبہ تو ہوں نہیں جو ان نکتوں پر غور کروں۔ غزالہ سینٹ جوزف کی طالبہ تھی۔ اس کا نابینا باپ ایک ٹیکسٹائل مل کا مالک تھا۔ دو بھائی تھے، جن میں سے ایک تو مل کی دیکھ بھال کرتا تھا اور دوسرے کی رہائش لاہور میں تھی۔ وہ دوسرا بھائی شادی شدہ تھا۔ اس سے اور اس کے بیوی بچوں سے ملنے کی خواہش غزالہ کے باپ کو لاہور لے جا رہی تھی۔ غزالہ کا بھائی کاروباری مصروفیات کی وجہ سے باپ کو لاہور پہنچانے نہیں جا سکتا تھا، اس لیے غزالہ نے اپنے تعلیمی سلسلے کو 3-4 روز کے لیے منقطع کر دیا تھا۔ باپ کو لاہور چھوڑ کر وہ بذریعہ طیارہ واپس کراچی چلی جاتی۔ غزالہ کے باپ کو ہوائی سفر سے وحشت ہوتی تھی، اس لیے اس نے ٹرین کے سفر کو اپنایا تھا۔ یہ ساری باتیں مجھے غزالہ سے چند منٹ کے اندر اندر معلوم ہو گئیں۔ وہ بہت تیز بولتی تھی۔ اس نے مجھے بولنے کا موقع بہت کم دیا۔ میں زیادہ بولنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ باتوں کے دوران میں نے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ دیا اور قدرے حرکت بھی کی، لیکن اس نے کوئی تعرض نہیں کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے میری حرکت کو قطعی اہمیت نہ دی ہو۔ لیکن جب میری بے باکی کچھ اور بڑھی تو اس کے چہرے پر سرخی پھیل گئی۔ ویسے اب بھی اس نے کھسک کر مجھ سے دور ہٹنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ فی الحال میں نے اتنا ہی کافی سمجھا اور خود ہی ہاتھ ہٹا لیا۔ اب اندھیرا پھیل چکا تھا۔ غزالہ نے بٹن دبا کر روشنی کر دی تھی۔ اس روشنی کے انعکاس سے اس کے گال انگاروں کی طرح دہکنے لگے۔ اب وہ مجھے اور زیادہ اچھی معلوم ہونے لگی تھی۔ غزالہ، اچانک اس کے باپ نے آواز دی۔ جی ڈیڈی، کیا بج گیا ہے؟ میں بھوک محسوس کر رہا ہوں۔ بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے، غزالہ نے کہتے ہوئے برتھ کے نیچے سے ایک خاصا بڑا ٹفن گھسیٹا، پھر مجھ سے بولی، آئیے آپ بھی کھانا کھا لیجئے۔ نہیں نہیں شکریہ، میں ڈائننگ کار میں کھا لوں گی۔ شاید اب آپ تکلف برتنے کی کوشش کر رہی ہیں، غزالہ ہنس کر بولی، لیکن اطمینان رکھیے، میں آپ کی اس کوشش کو بہت بری طرح سبوتاژ کر دوں گی۔ ہاں ہاں بیٹی آ جاؤ، تکلف کی کیا ضرورت ہے، غزالہ کا باپ مجھ سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، اگر غزالہ کے بنائے ہوئے شامی کباب تم کو پسند نہ آئے تو دوسری بات ہے۔ ڈیڈی، غزالہ ٹھنکی اور وہ ہنسنے لگا۔ پیار بھری سی ہنسی تھی۔ مجھے ان باپ بیٹی کے ساتھ کھانے میں شریک ہونا ہی پڑا۔ مجھے بھوک بھی خاصی زور کی لگ رہی تھی۔ دوپہر کو پیٹ بھر کر تو کھایا نہیں تھا۔ غزالہ کا باپ خاصا سنجیدہ آدمی تھا، لہٰذا اس سے تو میری زیادہ گفتگو نہیں ہوئی، لیکن غزالہ سے گفتگو کا سلسلہ کھانے کے بعد بھی جاری رہا۔ وہ مسلسل چہکتی رہی اور اس کی چہکار سے میرے دل کی لذت انگیز خلش میں اضافہ ہوتا رہا۔
خیر پور کے اسٹیشن پر گاڑی رکی تو ہم دونوں ڈبے سے اتریں۔ پلیٹ فارم ٹیوب لائٹ کی روشنیوں سے منور تھا۔ خوانچے والوں کی آوازیں تو جیسے ہر طرف بکھری ہوئی تھیں۔ ٹھنڈا گرم کی صدائیں لگ رہی تھیں۔ میں متجسس نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ غزالہ ایک پھل فروش کے ٹھیلے پر رک گئی۔ آپ کو کون سا پھل پسند ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ نارنگیاں، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور میری نظریں اس کے چہرے پر سے ہوتی ہوئی اس کی ٹھوڑی کے نیچے پھسل گئیں۔ غزالہ نے میری نظروں کو تیزی سے محسوس کیا تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ جلدی سے پھل والے کی طرف متوجہ ہو کر بولی، 2 درجن کیلے دے دو، کیلوں سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ میرا لہجہ عجیب سا تھا۔ 1 درجن موسمیاں بھی دے دینا۔ غزالہ پھل والے سے بولی، ہاں یہ کچھ معقول بات ہے۔ اگر دوسرے فقرے کا دوسرا لفظ میرے حلق میں اٹک کر رہ گیا، کیونکہ میری نظریں رضوان ساجد سے جا ٹکرائی تھیں، جو کچھ فاصلے پر کھڑا میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی ہم دونوں کی نظریں ملی وہ ایک طرف مڑا اور کچھ دور جا کر ایک ڈبے میں سوار ہو گیا۔ غالباً وہ مجھے دکھانا چاہتا تھا کہ وہ کس ڈبے میں ہے۔ اس نے غزالہ کی وجہ سے میرے قریب آنے اور مجھ سے مخاطب ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ گارڈ نے سیٹی دے دی۔ ٹرین کو خیر پور اسٹیشن پر زیادہ دیر نہیں رکنا تھا۔ غزالہ نے جلدی سے پھل والے کو پیسے دیے اور بولی، آئیے جلدی۔ پھلوں کے 2 تھیلے میں سے ایک میں نے اٹھا لیا۔ ہم تیزی سے اپنے ڈبے میں پہنچ گئے۔ اسی وقت گارڈ نے دوسری سیٹی دی اور ٹرین نے ایک ہلکے سے دھچکے کے ساتھ اپنی جگہ سے سرکنا شروع کر دیا۔ رضوان ساجد کو دیکھنے کے بعد اب پھر میرا ذہن صرف فرخ سے متعلقہ خیالات کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں اس سوال کی چبھن بڑھنے لگی کہ رضوان نے فرخ کا پتہ چلا لیا ہوگا یا نہیں۔ آپ اچانک کن خیالوں میں کھو گئیں صبیحہ صاحبہ؟ غزالہ نے مجھے ٹوکا اور میں چونک پڑی، لیکن اس سے پہلے کہ میں جواب میں کچھ کہتی غزالہ پھر بول پڑی، یہ صبیحہ صاحبہ بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ دونوں لفظ ایک ہی قبیلے کے لگتے ہیں۔ کیوں نہ میں آپ کو بانو صاحبہ کہا کروں؟ صاحبہ کی ضرورت ہی نہیں، تم مجھے صرف بانو کہہ سکتی ہو۔ خیر یہ تو بہت ہی غیر مناسب بات ہوگی، قطعی غیر مناسب نہیں معلوم ہوگی، تم ٹرائی تو کرو۔ غزالہ میرے اس انداز گفتار پر ہنس پڑی اور پھر بولی، اچھا یہ پھل لیجئے، میں صرف موسمی لوں گی، کیلے سے تو مجھے چڑ ہے۔ غزالہ نے چند کیلے اپنے باپ کو دیے۔ اگلا اسٹیشن روہڑی کا تھا اور وہاں گاڑی زیادہ دیر تک رکتی ہے، اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ رضوان سے بڑے اطمینان کے ساتھ گفتگو ہو سکے گی۔ ممکن تو یہ بھی تھا کہ میں چلتی گاڑی ہی میں رضوان کے ڈبے تک پہنچ جاؤں، کیونکہ تمام ڈبوں میں رابطے کا راستہ موجود تھا، لیکن اس میں خطرے کی بات یہ تھی کہ میں اس ڈبے میں نہ پہنچ جاؤں جہاں فرخ موجود ہو۔ ہر چند کہ میں فرخ ہی کی تلاش میں تھی، لیکن یہ ضروری تھا کہ خود کو ان لوگوں کی نظروں سے بچانے کی حتی الامکان کوشش ضرور کی جائے جو فرخ کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے۔ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو چوکنا ہو جاتے۔ میں فرخ کو ان لوگوں سے اتنے چپکے سے چھین لینا چاہتی تھی کہ کوئی ہنگامہ نہ ہو سکے۔ اگر ہنگامہ ہو جاتا تو بات اخبارات تک بھی پہنچتی۔ اس میں فرخ کی بدنامی تھی۔ معاشرے میں اسے ایسی نظروں سے دیکھا جانے لگتا کہ وہ اپنی حالت پر اندر ہی اندر جھلسنے لگتی، اور میں اپنے اس من پسند غنچے کو اس طرح مرجھاتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ روہڑی کا اسٹیشن قریب آیا تو گاڑی کی رفتار کم ہونے لگی۔ روہڑی پر گاڑی رکے گی تو میں کچھ دیر کے لیے ایک اور ڈبے میں جاؤں گی، میں نے غزالہ سے کہا۔ کس ڈبے میں؟ وہ استجابیہ لہجے میں بولی، میرے کچھ جاننے والے بھی اس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں۔ خیر پور اسٹیشن پر مجھے ان میں سے ایک کی جھلک نظر آئی تھی، ذرا ان سے ملوں گی جا کر۔ کتنی دیر میں واپس آئیں گی؟ گاڑی کی روانگی سے پہلے ہی لوٹ آؤں گی۔ ضرور لوٹ آئیے گا، اگر آپ وہیں رک گئیں تو مجھے بڑی بوریت ہوگی۔ ڈیڈی تو بس اب سو جائیں گے، لیکن مجھے سفر کے دوران میں بہت دیر سے نیند آتی ہے۔ آپ ہوں گی تو کچھ گپ شپ رہے گی۔ میں ضرور واپس آؤں گی، خود میری بھی یہی خواہش ہے کہ تم سے رات بھر گپ شپ کرتی رہوں۔ میں نے اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھا۔ غزالہ اس کے باپ نے پکارا، جی ڈیڈی، بھائی میرا بستر کر دو تو اب میں سو جاؤں۔ اچھا ڈیڈی، ابھی کیے دیتی ہوں۔ گاڑی روہڑی کے پلیٹ فارم کو چھو چکی تھی۔ اسٹیشن کی مخصوص آوازیں کانوں سے ٹکرانے لگی تھیں۔ میں کھڑی ہو گئی۔ بس میں 15 منٹ میں آ جاؤں گی۔ میں نے غزالہ کی ٹھوڑی پکڑ کر ہلا دی اور وہ ہنس پڑی۔ ہنسی کا تو اس کے پاس اتنا بڑا ذخیرہ تھا
کہ وہ اسے بات بے بات لوٹاتی رہتی تھی۔ معمولی معمولی فکروں پر فوارہ چھوٹ جاتا تھا۔ میں اسٹیشن پر اتری اور ادھر ادھر دیکھ کر تیزی سے رضوان کے ڈبے کی طرف بڑھی۔ ڈبے کے قریب پہنچی ہی تھی کہ رضوان بھی اتر آیا۔ اس نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور اس ٹینک کی آڑ میں لیے چلا گیا جس پر پینے کا ٹھنڈا پانی لکھا ہوا تھا۔ یہاں ہم اطمینان سے گفتگو کر سکتے ہیں، اندھیرا سا ہے اس لیے کسی کو ہماری شکلیں نہیں دکھائی دیں گی، رضوان نے کہا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم بھی اس گاڑی سے سفر کر رہی ہوگی۔ میں نے تو تمہیں کراچی اسٹیشن سے ٹیلی گرام بھیجا تھا، وہ مجھے مل گیا تھا۔ مل گیا تھا؟ وہ حیرت سے بولا۔ کہاں ملا تھا؟ ظاہر ہے کہ وہ تم نے میرے گھر کے پتے پر بھیجا تھا تو وہیں ملا ہوگا۔ زیادہ الجھو مت، میں اس گاڑی میں کراچی سے نہیں بیٹھی ہوں، وہاں سے تو میں تمہارا تار ملنے کے بعد اپنی گاڑی میں روانہ ہوئی تھی۔ ٹرین کو میں نے نواب شاہ پہنچ کر پکڑا تھا۔ اوہ، رضوان نے خاصی طویل سانس لی۔ اب یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میرے ذہن میں تو صرف یہ بات آ سکی تھی کہ تم بائی ایئر لاہور پہنچ کر اسٹیشن پر گاڑی کا انتظار کرو گی۔ فرخ کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ تم نے تو شاید ایک اور فرخ ڈھونڈ لی ہے، رضوان نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ فضول باتیں کرنے کی بجائے میرے سوال کا جواب دو تو بہتر ہے، میں ابھی تک اس کا سراغ نہیں لگا سکا ہوں، رضوان نے متفکرانہ لہجے میں کہا۔ اس آدمی کی شکل بھی مجھے پھر نہیں دکھائی دی۔ اوہ، میرے لہجے میں بھی تشویش پیدا ہو گئی۔ یہ تو برا ہوا، اب ہم اسے کل صبح ہی تلاش کر سکیں گے، رات میں تو ممکن نہیں۔ میرا پروگرام یہ ہے کہ 2 بجے کے بعد چلتی گاڑی میں مختلف ڈبوں کے چکر لگاؤں گا۔ ان لوگوں کی نظر تم پر نہیں پڑنا چاہیے، میری کوشش تو یہی ہوگی۔ آگے اللہ مالک ہے، آؤ ذرا میں ایک ٹیلی گرام دینا چاہتی ہوں۔ ان لوگوں میں سے کسی کی نظر نہ پڑ جائے تم پر، کسے ٹیلی گرام دو گی؟ نواب شاہ میں اپنے ایک واقف کار کو، میں نے جواب دیا۔ میری کار وہیں اسٹیشن پر کھڑی ہوئی ہے، میں نے چابی بھی اسی میں چھوڑ دی تھی۔ میں ٹیلی گرام لکھوں گی کہ وہ اسٹیشن جا کر گاڑی اپنے قبضے میں کر لے۔ مجھے اپنے اس واقف کار کا پتہ دے دو، میں اسے ٹیلی گرام دے دوں گا۔ تمہارا اس طرح پلیٹ فارم پر نقل و حرکت کرنا مناسب نہیں ہے، عورت نسبتاً جلدی نظروں میں آتی ہے، جبکہ میں احتیاط بھی برتوں گا۔ میں نے رضوان کو اپنے واقف کار کا پتہ بتا دیا۔ کوئی اور خاص بات تو نہیں کرنا؟ رضوان نے مجھ سے پوچھا۔ ابھی فرخ کا پتہ ہی نہیں چلا ہے تو کوئی خاص بات کیا ہوگی؟ یہ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ زیادہ دیر تک یہاں کھڑا رہنا بھی مناسب نہیں ہے۔ بس اب میں چلتی ہوں، تم ٹیلی گرام ضرور دے دینا، اب کل صبح ملاقات ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں اور پھر تیزی سے اپنے ڈبے کی طرف بڑھی۔ غزالہ مجھے دیکھ کر حیرت سے بولی، اتنی جلدی لوٹ آئیں آپ؟ وہ لوگ مجھے ملے ہی نہیں، شاید مجھے دھوکہ ہوا تھا، میں نے غزالہ کے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو برتھ پر آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ میں نے کمپارٹمنٹ کا دروازہ بند کر کے بولٹ لگا دیا۔ اب تک کسی ٹی ٹی نے ہمارے ڈبے کا رخ ہی نہیں کیا۔ میں برتھ پر غزالہ کے قریب بیٹھتی ہوئی بولی، ابھی تک میں بغیر ٹکٹ سفر کر رہی ہوں اور کوئی چوتھا مسافر بھی نہیں آیا۔ غزالہ نے مسرت کا اظہار کیا۔ چلو اچھا ہی ہوا، رات بڑی خوبصورت گزرے گی، کیوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید، وہ پھر سرخ ہونے لگی، لیکن میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ کیا سمجھنے سے قاصر ہو؟ یہی کہ رات کس طرح خوبصورت گزرے گی۔ وہ حسب عادت ہنس پڑی۔ لمحات کبھی خوبصورت یا بدصورت نہیں ہوتے، کوئی وصف تو انہیں انسان ہی بخشتا ہے۔ ہم دونوں مل کر اس رات کو خوبصورت بنا دیں گے، مگر کیسے؟ وہ قدرے جھینپ رہی تھی۔ دونوں مل کر، میں پھر کہوں گی کہ میں ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ میں نے ان باتوں کے بارے میں سنا تو بہت کچھ ہے، مگر ان سے دور رہی ہو۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں، آج رات کے بعد تم یہ نہ کہہ سکو گی، میں نے ہنستے ہوئے کہا اور چٹکی سے اس کے ہونٹ پکڑ کر مسل ڈالے۔ وہ سسکاری سی لے کر رہ گئی اور میرے ساتھ ہنسنے لگی۔ ہم دونوں کی یہ گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی۔ اس طرح ہم کو یہ اطمینان حاصل تھا کہ غزالہ کا باپ اگر جاگ بھی رہا ہو تو کچھ سمجھ نہیں سکے گا۔ غزالہ کا معاملہ فرخ سے بہت مختلف تھا۔ غزالہ خاصی کھیلی ہوئی لڑکی معلوم ہوتی تھی، اس کے تجربات خاصے وسیع ہوں گے۔ جب ٹرین روہڑی سے چل پڑی تو میں نے اٹھ کر تمام کھڑکیوں کے شٹر گرا دیے۔ اس کے بعد میں پھر غزالہ کے پاس جا بیٹھی
اور بلا تکلف اسے اپنی آغوش میں گھسیٹ لیا۔ غزالہ میرے مطالبوں کو سمجھ چکی تھی اور اس کا اشتیاق بھی بڑھ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شوق کی فراوانی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس نے میری حرکات و سکنات کا استقبال بڑی گرمجوشی سے کیا۔ غزالہ کا باپ تھوڑا سا منہ کھولے ہوئے گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اب یہ بات شبہات سے بالا تر تھی کہ وہ سو چکا تھا۔ ٹرین نے اب خاصی رفتار پکڑ لی تھی۔ ڈبے کے ہلکورے بڑے بھلے معلوم ہو رہے تھے۔ میرے اور غزالہ کے جذبات کا رنگ بدلتا رہا۔ ہم دونوں پرجوش ہوتے چلے گئے۔ غزالہ بڑی شیطان ثابت ہوئی۔ اس نے بعض ایسی حرکتیں کی کہ میں نے بے چین ہو کر اسے بمبھوڑ ڈالا۔ میں فعال سے فعال تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ زندگی کے پر اسرار راز غزالہ پر آشکار ہوتے چلے گئے۔ بےتابیاں بڑھیں، ولولے سوا ہوئے اور طوفان نے شدت اختیار کر لی۔ جھاگ اڑنے لگی اور فضا سنسنا اٹھی۔ میں غزالہ کے ساتھ اس آندھی کے بگولوں میں چکراتی ہوئی بالآخر ایک پرسکون وادی میں پہنچ گئی۔ اب وہ تلاطم تھا نہ وحشتیں، نہ وہ شوریدہ سری تھی، نہ وہ ولولے۔ ہاں البتہ دماغ میں ان سب باتوں کی ایک گونج سی باقی رہ گئی تھی۔ اس باز گشت کا تاثر کچھ ایسا تھا کہ میں خود کو ایک خواب دیکھتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ شاید یہی عالم غزالہ کا بھی تھا۔ وہ میرے بازو پر سر رکھے، آنکھیں بند کیے بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ وہ رات یوں ہی گزر گئی، ایک خوبصورت، ایک دلکش رات۔ صبح میں جلدی جاگ گئی، لیکن غزالہ سوتی رہی۔ میں نے کھڑکیوں کے شٹر اٹھا دیے۔ صبح کی خوشگوار ہوا اور روشنی کمپارٹمنٹ میں در آئی۔ ٹرین اب پنجاب کی سرزمین پر فراٹے بھر رہی تھی۔ غزالہ کا باپ ابھی بھی سو رہا تھا۔ میں باتھ روم میں جا گھسی۔ غسل کر کے میں نے پتلون اور بنیان پہن لی۔ اس لباس کا انتخاب میں نے یوں کیا تھا کہ اگر کوئی ہنگامہ آرائی ہو جائے تو میں اس سے نپٹنے کے لیے خود کو چاق و چوبند پاؤں۔ ان حالات میں نسوانی لباس ٹھیک نہیں رہتے، بلکہ دشواری کا سبب بنتے ہیں۔ جب میں وہ لباس پہن کر باتھ روم سے نکلی تو غزالہ جاگ چکی تھی۔ اوہ سویٹ، وہ مجھے اس لباس میں دیکھ کر بے اختیار مسکرا دی۔ سو چکی تم؟ میں مسکرائی۔ ہاں، بہت گہری نیند آئی، تھک جو گئی تھیں، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ ہنستی ہوئی اٹھی اور باتھ روم میں چلی گئی۔ ٹرین کی رفتار کم ہونے لگی۔ غالباً کوئی اسٹیشن قریب آ رہا تھا۔ اب میں پھر تمام باتوں کو ذہن سے جھٹک کر فرخ کے بارے میں سوچنے لگی۔ نہ جانے رضوان کو کامیابی ہوئی ہوگی یا نہیں۔ اگر رات کو اس نے تمام ڈبے دیکھ ڈالے ہوں تو ممکن ہے کہ وہ فرخ کو تلاش کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا ہو۔ میں چاہتی تھی کہ ان لوگوں کو ڈھونڈ لینے کے بعد خاموشی سے ان کی نگرانی کی جائے اور جب وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں تو ان پر اس طرح جھپٹا جائے کہ وہ اپنے دفاع میں کوئی مؤثر قدم نہ اٹھا سکیں۔ جب گاڑی اسٹیشن پر رکی تو میں کمپارٹمنٹ سے نکل گئی۔ غزالہ ابھی تک باتھ روم میں تھی۔ میں ڈبے سے اتر کر ادھر ادھر دیکھتی ہوئی رضوان کے ڈبے کی طرف بڑھی۔ مجھے توقع تھی کہ وہ بھی ڈبے سے اتر آئے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس کے ڈبے کے دروازے پر رک کر میں نے چند لمحے توقف کیا اور پھر اوپر چڑھ گئی۔ یہ ڈبہ بھی فرسٹ کلاس کا تھا اور اس میں 4 کمپارٹمنٹ تھے۔ میں نے وہ چاروں کمپارٹمنٹ دیکھ ڈالے، لیکن رضوان کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ اب میں پریشان ہو گئی۔ میں چونکہ گاڑی رکتے ہی ادھر نکل آئی تھی، اس لیے اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ رضوان ڈبے سے اتر کر کسی اور طرف یعنی میری تلاش میں نکل گیا ہو۔ میں اس ڈبے سے اتر کر واپس اپنے ڈبے کی طرف گئی۔ اب صرف اسی امکان پر نظر رکھی جا سکتی تھی کہ رضوان خود ہی میری تلاش میں میرے ڈبے کی طرف نکل آئے۔ غزالہ لباس تبدیل کر چکی تھی اور اب اس کا باپ بھی بیدار تھا۔ غزالہ ڈائننگ کار کے ایک بیرے کو ناشتے کی ہدایت دے رہی تھی۔ جب بیرا چلا گیا تو غزالہ مجھ سے بولی، ڈائننگ کار کا ناشتہ اچھا تو نہیں ہوتا، لیکن کیا کیا جائے، مجبوری ہے۔ میں سر ہلا کر رہ گئی۔ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان نظر آ رہی ہیں؟ غزالہ نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پریشان؟ میں ہنس پڑی۔ نہیں تو، بس یوں ہی طبیعت اچانک کچھ بوجھل سی ہو گئی ہے۔ غزالہ کے چہرے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہو سکی۔ اس نے مجھے زیادہ کریدنے کی کوشش نہیں کی۔ میں ایک کھڑکی کے قریب بیٹھ گئی اور چہرے کو ہاتھ کی آڑ میں چھپائے ہوئے پلیٹ فارم پر نظریں دوڑاتی رہی۔ میرا ذہن بہت بری طرح الجھ گیا تھا۔ میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ کون سا اسٹیشن تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی چل پڑی اور میری مایوسی میں اضافہ ہو گیا۔
اس سے اگلے اسٹیشن پر میں پھر رضوان کے ڈبے کی طرف گئی، لیکن مجھے ناکام ہی لوٹنا پڑا۔ رضوان پر اصرار طور پر لاپتہ ہو چکا تھا۔ اب برے برے سے خیالات مجھے گھیرنے لگے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان لوگوں نے رضوان کو ہلاک کر کے راستے ہی میں اس کی لاش ٹرین سے باہر پھینک دی ہو۔ میں نہیں مان سکتی کہ آپ پریشان نہیں ہیں، غزالہ نے اچانک برتھ پر گھونسے مارتے ہوئے کہا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر زبردستی مسکراتی ہوئی بولی، یقین جانو، بھلا مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ یہ تو آپ ہی بتائیں گی، مجھے کیا معلوم؟ بھائی قسم لے لو جو مجھے کوئی پریشانی ہو۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے آپ کو کسی کی تلاش ہے اور وہ آپ کو نہیں مل رہا ہے۔ غزالہ واقعی بہت ذہین تھی، اس نے حقیقت کو تاڑ لیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ میں اس کا اعتراف نہیں کر سکتی تھی۔ میں اسے ٹال ہی گئی، لیکن اب میں اس بات کی کوشش کرنے لگی کہ اپنی پریشانی کو اپنی حرکات و سکنات سے ظاہر نہ ہونے دوں۔ اسٹیشن پر اسٹیشن گزرتے چلے گئے، لاہور قریب آتا چلا گیا، میرا اضطراب بڑھتا رہا، لیکن رضوان کا کہیں پتہ نہ تھا۔ جب ٹرین لاہور کینٹ سے گزری تو غزالہ نے مجھ سے کہا، آپ میرا پتہ لکھ لیجئے، اگر کبھی کراچی آنا ہو تو ضرور ملیے گا۔ اگر موقع ملا تو میں تم سے لاہور میں بھی ملوں گی، تم اپنے بھائی کا پتہ بھی لکھوا دو۔ غزالہ نے اپنے دونوں پتے لکھوا دیے۔ اس کا لاہور کا پتہ میں نے اس لیے بھی لیا تھا کہ شاید کوئی ضرورت پڑ ہی جائے۔ اب آپ بھی اپنا پتہ بتائیں، میں آپ کو خط لکھوں گی۔ غزالہ بولی۔ میں نے اسے اپنے نواب شاہ کے واقف کار کا پتہ لکھوا دیا۔ اب تو بتا دیجئے، غزالہ نے مجھے گھورتے ہوئے روٹھ جانے والے انداز میں کہا۔ کیا؟ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ آپ صبح سے پریشان کیوں ہیں؟ ارے نہیں بیبی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میری طبیعت کے بوجھل پن کو تم پریشانی کیوں سمجھ رہی ہو؟ غزالہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اٹھ کر اپنا سامان درست کرنے لگی۔ ادھر میں بڑی تیزی سے سوچ رہی تھی کہ ان حالات میں مجھے کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ اگر فرخ کا پتہ چل جاتا تو دوسری بات تھی، لیکن اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں کسی قسم کی ہنگامہ آرائی سے خوف زدہ ہوئے بغیر کھل کر ان لوگوں کی تلاش شروع کر دوں۔ رضوان کی گمشدگی کے بعد تو یہ اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ ان لوگوں پر جلد از جلد ہاتھ ڈال دیا جائے۔ اس کی واحد صورت یہی تھی کہ میں ٹرین کے رکتے ہی جھپٹ کر ان سلاخوں والے دروازے تک پہنچ جاؤں جہاں سے مسافروں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ وہاں رک کر میں ان لوگوں کا انتظار کرتی اور جب وہ نظر آ جاتے تو ان کی مزاج پرسی کر لیتی۔ ٹرین کی رفتار کم ہونے لگی تو میں نے اپنا اٹیچی کیس سنبھالا اور پھر غزالہ سے رسمی قسم کی الوداعی گفتگو کرنے ہی والی تھی کہ دو آدمی کسی بھونچال کی طرح کمپارٹمنٹ میں گھس آئے۔ اندر آتے ہی ان میں سے ایک نے اپنی جیب سے پستول نکال لیا۔ خبردار کوئی اپنی جگہ سے جنبش نہ کرے۔ کمپارٹمنٹ میں اس کی تیز سرگوشی گونج گئی۔ اس کا ساتھی لپک کر تمام کھڑکیوں کے شٹر گرانے لگا۔ غزالہ کا چہرہ یک لخت بالکل سفید پڑ گیا تھا اور اس کے نابینا باپ نے اپنی برتھ سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بوکھلا کر کہا، کون ہے؟ چپ کر کے بیٹھے رہو بڈھے، پستول والا غرایا۔ اتنی دیر میں کھڑکیوں کے تمام شٹر بند ہو گئے اور دروازہ تو انہوں نے سب سے پہلے بند کیا تھا۔ میں خاموش بیٹھی ان دونوں کو گھورتی رہی۔ یہ دونوں چہرے میرے لیے اجنبی ہی تھے۔ غزالہ، بوڑھے باپ نے کانپتی ہوئی آواز میں پکارا، خاموش بیٹھو۔ پستول والا پھر غرایا، اب اگر تم نے آواز نکالی تو تمہارا سر پھاڑ دیا جائے گا۔ غزالہ میرے بازو سے لپٹ گئی، خوف سے اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ گاڑی ایک ہلکے سے دھچکے کے ساتھ لاہور اسٹیشن پر رک گئی۔ آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ میری آواز بالکل پرسکون تھی۔ خاموشی، صرف خاموشی، پستول والے نے کہا، لیکن ہم لوگوں کو یہیں اترنا ہے، کسی کو یہاں نہیں اترنا، خاموش بیٹھی رہو۔ گجرانوالہ تک اس کمپارٹمنٹ کا دروازہ بند رہے گا، گجرانوالہ پر ہم اس ڈبے سے اتر جائیں گے، اس کے بعد تم لوگ جہنم میں جانا یا کہیں اور۔ پستول والے کے ساتھی نے بھی اب اپنی جیب سے ایک ریوالور نکال لیا۔ ریوالور کی نال پر سائلنسر فٹ تھا۔ وہ مجھے گھورتا ہوا بولا، اب اگر کسی نے آواز نکالی تو میں بے دریغ گولی مار دوں گا۔ میں نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے فرخ کو اغوا کیا تھا؟ کمپارٹمنٹ میں خاموشی چھائی رہی۔ غزالہ مجھ سے لپٹی ہوئی خوف سے کانپ رہی تھی اور اس کا نابینا باپ اپنی بے بسی پر روحان سا نظر آ رہا تھا۔ پلیٹ فارم کے ہنگاموں کی آوازیں اب بہت مدھم ہو کر میرے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ اچانک کمپارٹمنٹ کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ وہ کئی افراد معلوم ہوتے تھے۔ ان آہٹوں کو سنتے ہی وہ بہت چوکنا نظر آنے لگے۔
میں نے ایسی آوازیں سنی جیسے کمپارٹمنٹ کے دروازے پر رک کر وہ لوگ کسی بات پر بحث کر رہے ہوں۔ یہ بحث بمشکل 1 منٹ ہوئی اور اس کے بعد قدموں کی آہٹیں دور ہوتی چلی گئیں۔ مایوسی، مایوسی اور صرف مایوسی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بھی ہماری مدد کو نہیں آئے گا۔ میں اس وقت بڑی بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ وہ دونوں مجھ سے اتنی دور تھے کہ اگر میں ان پر جھپٹنے کی کوشش کرتی تو گولی اس سے پہلے ہی مجھ پر جھپٹ پڑتی۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ وقت گزرتا رہا۔ اب میں فروخ کی طرف سے بھی مایوس ہو چکی تھی۔ یقیناً وہ لوگ اتنی دیر میں اسے اسٹیشن سے باہر لے جا چکے ہوں گے۔ شاید یہ خطرناک ڈرامہ کھیلا ہی اس لیے جا رہا تھا کہ میں فروخ کے حصول کے لیے ان لوگوں پر نہ جھپٹ سکوں۔ کمپارٹمنٹ میں مرگ سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ وقت اور گزرا اور پھر ریلوے انجن کی سیٹی سنائی دی۔ غالباً گاڑی روانہ ہونے والی تھی۔ میں نے عالم اضطراب میں اسی سیٹ پر پہلو بدلا تو ریوالور والے نے اپنے ریوالور کو جھٹکا دیا اور بڑے کھا جانے والے انداز میں گھورا۔ غالباً وہ خاموشی کی زبان سے مجھے یہ دھمکی دے رہا تھا کہ میں اپنی جگہ سے بالکل حرکت نہ کروں۔ انجن نے پھر ایک سیٹی دی اور گاڑی نے ایک دھچکے کے ساتھ لاہور کا پلیٹ فارم چھوڑ دیا۔ سائلنسر لگے ہوئے ریوالور کی وجہ سے ان دونوں کی پوزیشن بے حد مستحکم تھی۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی ضرورت سے زیادہ سرکش ہو جاتا تو ان کو فائرنگ کرنے میں قطعی ہچکچاہٹ نہ ہوتی۔ وہ ہم تینوں کو ہلاک کر کے بھی محفوظ رہتے، کیونکہ سائلنسر کی وجہ سے گولیاں چلنے کی آوازیں برابر کے کمپارٹمنٹ تک بھی نہ پہنچ پاتیں۔ غزالہ اب بھی کسی سہمی ہوئی چڑیا کی طرح میرے بازو سے لپٹی ہوئی تھی۔ اس کا یہ فعل میری ذات پر اس کے اعتماد کا پتہ دیتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اسے اپنے نابینا باپ کی بے بسی کا مکمل احساس ہوگا، اور ایسی صورت میں وہ میرے علاوہ کسی پر اعتماد کر سکتی تھی۔ کس پر اعتماد کر سکتی تھی۔ میں تسلی دینے والے انداز میں اس کا ہاتھ تھپکتی رہی اور میری نظریں ان دونوں پر جمی رہیں جو شکاریوں کی طرح چوکنا نظر آ رہے تھے۔ شروع میں میرے ذہن میں صرف شکوک نے جنم لیا تھا، لیکن اب میرے اس خیال نے یقین کی صورت اختیار کر لی تھی کہ یہ دونوں کیپٹن آفاق ہی کے گرگے تھے۔ انہوں نے نہ تو لوٹ مار کی کوشش کی تھی، نہ کوئی اور نقصان پہنچایا تھا۔ وہ صاف صاف کہہ چکے تھے کہ گوجرانوالہ کے اسٹیشن پر اتر جائیں گے۔ اس طرح ان کا یہ مقصد واضح ہو گیا تھا کہ وہ بس ہمیں لاہور کے اسٹیشن پر نہیں اترنے دینا چاہتے تھے۔ غزالہ اور اس کے باپ کو یہ ستم میری وجہ سے اٹھانا پڑ رہے تھے۔ وہ میری ہی ذات تھی جس کا لاہور ریلوے اسٹیشن پر اترنا ان لوگوں کے لیے پریشان کن ثابت ہو سکتا تھا۔ مجھے اس طرح روک کر ان لوگوں نے فروخ کو نکال لے جانے میں اپنے لیے سہولت بہم پہنچائی تھی۔ اس بات کا یقین کر لینے کے بعد اب مجھے یہ سوچنا تھا کہ ان دونوں کے قول پر کس حد تک اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایسا ظاہر کیا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی خاص رویہ اختیار کیے بغیر گوجرانوالہ کے اسٹیشن پر اتر جائیں گے، لیکن کیا اس بات پر یقین کیا جا سکتا تھا؟ کیا ان دونوں کو یہ خدشہ نہیں ہوگا کہ کمپارٹمنٹ سے ان کے باہر نکلتے ہی ہم شور مچا کر انہیں پکڑوا سکتے ہیں؟ یقیناً وہ اس پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور سوچ لیا ہوگا۔ جب میں نے اس پر غور کیا کہ وہ حل کیا ہو سکتا ہے تو کئی باتیں میرے ذہن میں آئیں، لیکن بہرطور میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتی تھی کہ انہوں نے کیا سوچ کر رکھا ہوگا۔ ٹرین چیختی چنگاڑتی پوری رفتار سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ لاہور بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اب تک فروخ کو اسٹیشن سے نکال کر لے جایا جا چکا ہوگا، لہٰذا اس سلسلے میں پریشان ہونے سے کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکل سکتا تھا۔ دوسری پریشان کن بات میرے لیے یہ بھی ہو سکتی تھی کہ رضوان ساجد پر کیا بیتی، لیکن میں نے اس پریشانی کو بھی اپنے ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ فی الوقت دماغی کاوش کے لیے موجودہ صورتحال کے سوا کسی کو ترجیح نہیں دی جا سکتی تھی۔ مجھے یہ سوچنا تھا کہ اس کٹھن امتحان سے کیوں کر عہدہ برا ہوا جا سکتا ہے۔ دشمن کے پاس ریوالور تھے اور درمیانی فاصلہ بھی زیادہ تھا۔ اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوتیں تو میں اب تک ان دونوں کو ان کی ہڈیوں کا حساب کتاب سمجھا چکی ہوتی۔ گاڑی کی رفتار میں کمی اور گزرے ہوئے وقت سے میں نے اندازہ لگایا کہ گوجرانوالہ قریب آ گیا تھا۔ اب میں اضطراب سے دوچار ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسٹیشن پر گاڑی رکنے کے بعد ان دونوں آدمیوں کا رویہ کیا ہوگا۔ سنو، ایک ریوالور والے نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ تم بہت چالاک عورت ہو، لیکن اسٹیشن پر گاڑی رکنے کے بعد اگر تم نے کسی چالاکی کا مظاہرہ کرنا چاہا
تو اس بوڑھے کی موت کی ذمہ دار صرف تم پر اس بوڑھے کی موت کی ذمہ داری صرف تم پر عائد ہوگی۔ اشارہ واضح طور پر غزالہ کے باپ کی طرف تھا۔ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے ظالمو؟ غزالہ کے باپ نے بڑی بے بسی سے کہا، بے شک تم نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، اور اسی لیے ہم تمہیں مارنا بھی نہیں چاہتے، لیکن اگر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو پھر تم ہی ہمارا نشانہ بنو گے، کیونکہ ہم تم ہی کو وقتی طور پر یرغمال بنانا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں جیسے چونک کر بول پڑی۔ مطلب بالکل صاف ہے، ہم دونوں اس بوڑھے کو اپنے ساتھ لے کر اس کمپارٹمنٹ سے اتریں گے، ہمارے ریوالور والے ہاتھ جیبوں میں ہوں گے اور ریوالوروں کی نالیں بوڑھے کے پہلو میں لگی رہیں گی۔ اسٹیشن سے باہر نکل کر ہم بوڑھے کو کسی ایسی جگہ پر چھوڑ دیں گے کہ یہ تمہیں آسانی سے نظر آ جائے، لیکن تم دونوں کے لیے لازم ہے کہ 5 منٹ تک اسٹیشن سے باہر نہ نکلو۔ کمپارٹمنٹ سے باہر نکلنے میں بھی کم سے کم 3 منٹ کا وقفہ ہونا چاہیے۔ یہ ہدایات دینے کے بعد جب وہ خاموش ہوا تو غزالہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس صورتحال نے اس کی ساری شوخی کافور کر دی تھی۔ دوسری طرف اس کے باپ کا چہرہ بھی خوف سے سفید پڑ گیا تھا اور ہونٹ اس طرح کانپ رہے تھے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو۔ بہتر ہوگا کہ وہی کیا جائے جو کہا جا رہا ہے، میں آہستہ سے بولی۔ گاڑی کی رفتار اب بہت کم ہو چکی تھی۔ جس کے ہاتھ میں بغیر سائلنسر کا ریوالور تھا، اس نے ایک کھڑکی کا شٹر اٹھا کر باہر جھانکا اور شٹر دوبارہ بند کر کے غزالہ کے باپ کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کھڑے ہو جاؤ بوڑھے، جلدی کرو، گاڑی رکنے والی ہے۔ اس کا تحکم آمیز لہجہ اتنا خوفناک تھا کہ غزالہ کا باپ میکانکی انداز میں ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ غزالہ بے اختیار بےتاب ہو کر بوڑھے کے سینے سے جا لگی اور وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا جلدی جلدی پلکیں جھپکانے لگا۔ اس کی آنکھیں کچھ اور زیادہ ویران نظر آنے لگی تھیں۔ الگ ہٹو لڑکی، ان میں سے ایک غرایا۔ دوسرا کمپارٹمنٹ کا دروازہ کھولنے لگا تھا۔ گاڑی ایک ہلکے سے دھچکے کے ساتھ رک چکی تھی۔ ادھر آؤ غزالہ، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستگی سے اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ خدا حافظ بیٹی، بوڑھے کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ ان دونوں نے بوڑھے کو اپنے درمیان میں لے لیا اور اسے اس طرح کمپارٹمنٹ سے نکال لے گئے جیسے اس کو سہارا دیے ہوئے ہوں۔ غزالہ کے آنسو اب اچانک رک گئے تھے اور وہ پھٹی پھٹی سی آنکھوں سے کمپارٹمنٹ کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کا گال تھپکتے ہوئے کہا، غزالہ گھبراؤ مت میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا، چلو جلدی سے اپنا سامان سمیٹ لو۔ ممکن ہے کوئی مسافر اس کمپارٹمنٹ میں ہی آیا چاہتا ہو۔ لیکن غزالہ یہ کام کرنے کی بجائے دم سے برتھ پر بیٹھ گئی اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے ہاتھ پیروں میں جان ہی نہ رہ گئی ہو۔ اس کی یہ جسمانی خستگی میری توجہ چاہتی تھی، لیکن وقت کا تقاضا یہ تھا کہ میں سامان کی طرف توجہ دوں، کیونکہ گاڑی یہاں 5 منٹ سے زیادہ نہیں رکتی۔ میں نے کھڑکی کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک کلی کو اشارے سے بلایا اور اس سے سامان اٹھانے کے لیے کہا، پھر خود ہی میں غزالہ کو سنبھالنے لگی جس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ میں نے اسے جلدی سے تھرماس کھول کر پانی پلایا تو اس کے تنفس کی رفتار میں کچھ توازن پیدا ہوا۔ سامان زیادہ نہیں تھا، ایک ہی کلی نے سب کچھ سنبھال لیا۔ اس کے پیچھے پیچھے میں بھی غزالہ کو سہارا دیے ہوئے کمپارٹمنٹ سے نکلی۔ 3 منٹ کا وہ وقفہ گزر چکا تھا جس کی تاکید ان دونوں بدذاتوں نے کی تھی۔ خود کو سنبھالو غزالہ، میں پھر بولی۔ ڈیڈی، غزالہ نے سسکی سی لی، وہ بخیریت ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ لوگ قتل و غارت گری کے موڈ میں ہوتے تو ہم تینوں کو اس کمپارٹمنٹ میں بھی ختم کیا جا سکتا تھا۔ میں نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، جب ایسا نہیں ہوا تو پھر ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ تمہارے ڈیڈی اسٹیشن کے باہر کہیں قریب ہی کھڑے ہوئے مل جائیں گے۔ غزالہ نے دوبارہ اپنے خدشوں اور وسوسوں کا اظہار نہیں کیا، مگر اس کے چہرے کی درماندگی بدستور قائم رہی۔ میرے تشفی آمیز فکرے اس کے دل و دماغ پر اثر انداز نہیں ہو سکے تھے۔ وہ بدستور اس خلجان میں مبتلا تھی کہ اپنے ڈیڈی کو دوبارہ دیکھ سکے گی یا نہیں۔ کلی بہت تیز چل رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دے کر آہستہ چلنے کی ہدایت کی۔ جب ہم اسٹیشن سے باہر نکلے تو میرے اندازے کے مطابق 5 منٹ سے زیادہ گزر چکے تھے۔ وہ دیکھو، میں نے پرمسرت انداز میں ایک طرف اشارہ کیا۔ غزالہ کی نظریں تانگا سٹینڈ کی طرف اٹھیں اور پھر اپنے باپ کو دیکھ کر اس کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو گیا۔ ڈیڈی، وہ چیخ کر اس کی طرف دوڑی۔ نابینا بوڑھا جو کھڑا ہوا بڑے پریشانی کے عالم میں پہلو بدل رہا تھا، چونک گیا۔
اس نے بے تابانہ اپنے ہاتھ اس طرح پھیلا دیے جیسے بیٹی کو اپنی آغوش میں سمیٹ لینا چاہتا ہو۔ میں بڑی تیزی سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، لیکن وہ دونوں بدذات مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے 5 منٹ کی مہلت لی تھی، تو انہیں اس بات کا یقین بھی ہوگا کہ وہ اتنی دیر میں وہاں سے بآسانی رفو چکر ہو سکتے ہیں۔ غزالہ باپ کے سینے سے چمٹ کر رونے لگی۔ مسرت کے آنسوؤں کو بہانہ مل گیا تھا۔ ارد گرد نظر آنے والے لوگوں نے اس منظر کو دلچسپی سے دیکھا۔ جو ذرا حساس تھے وہ متاثر بھی نظر آنے لگے۔ ان لوگوں نے یہی خیال کیا ہوگا کہ باپ بیٹی بہت عرصے کے بعد ایک دوسرے سے ملے ہیں۔ اصل واقعہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ ایک تانگے والا ہمارے قریب آیا اور پنجابی میں پوچھنے لگا کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ اب تو میں پنجابی بھی بڑی روانی اور تیزی سے بول سکتی ہوں، مگر اس زمانے میں نہیں بول پاتی تھی۔ ہاں، سمجھ ضرور لیتی تھی۔ میں نے تانگے والے کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ہمیں کسی کا انتظار ہے۔ دراصل مجھے ٹیکسی کی تلاش تھی تاکہ گجرانوالہ میں 1 منٹ بھی ضائع کیے بغیر لاہور کا رخ کر سکوں۔ میری نظریں ہر طرف چکرا رہی تھیں، لیکن کوئی ٹیکسی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ شاید اس زمانے میں گجرانوالہ ٹیکسیوں سے بے نیاز ہی تھا۔ آٹو رکشہ بھی چند ہی ہوں گے۔ سارے گجرانوالہ پر تانگوں کی حکمرانی تھی۔ آج کل تو وہاں خاصی ٹیکسیاں ہیں اور کرائے پر ملنے والی پرائیویٹ گاڑیوں کی بھی کمی نہیں، لیکن اس زمانے میں یہ سہولتیں حاصل نہیں تھیں۔ اسے خوش قسمتی ہی کہنا چاہیے کہ اتفاق سے ایک پرائیویٹ گاڑی اسٹیشن پر موجود تھی، جس کا نوجوان ڈرائیور لپکتا ہوا ہمارے قریب آ گیا۔ کدھر چلنا ہے میم صاحب؟ وہ بھی پنجابی ہی میں بولا۔ لاہور۔ ہیں جی؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ حیرت کی بات بھی تھی، ہم لوگ جس گاڑی سے اترے تھے وہ لاہور ہی سے تو آئی تھی۔ دراصل میں نے جلدی سے کہا ہم سے ایک غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہم لاہور میں نہیں اتر سکے۔ ڈرائیور نے شانے جھٹکے اور بولا، خیر جی میم صاحب، آپ بس سے چلی جائیں، وہ ادھر کھڑی ہوئی تو ہیں بسیں۔ پھر وہ واپس مڑ کر جانے ہی والا تھا کہ میں جلدی سے ہاتھ اٹھا کر اسے روکتی ہوئی بولی، سنو، کیا تمہیں 200 روپے اچھے نہیں لگتے؟ وہ 200 روپے کے نام پر جھٹکے سے رک گیا اور حیرت سے بولا، ہیں جی 200 روپے؟ میں نے اپنے پرس میں سے ایک بڑا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا اور پھر کہا، دوسرا نوٹ لاہور پہنچ کر۔ غزالہ اپنے باپ کے سینے سے لگی ہوئی یہ باتیں سن رہی تھی، لیکن اس نے خود کچھ بولنا غیر ضروری سمجھا تھا۔ ڈرائیور نے 2 مرتبہ اپنا سر جھٹک کر 100 کے نوٹ کی طرف دیکھا اور پھر نوٹ کو اپنی جیب میں ڈھونستا ہوا بولا، اچھا میم صاحب، آپ ضد کرتی ہیں تو چلتا ہوں، ورنہ… میں نے اس کا یہ احسان بڑی خندہ پیشانی سے قبول کر لیا کہ اس کے سوا چارہ بھی کیا تھا۔ کلی سامان سنبھالے ہمارے قریب ہی کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے گاڑی کی طرف چلنے کا اشارہ کیا اور پھر غزالہ سے بولی، تم بھی چلو، میں ابھی آتی ہوں۔ غزالہ کی ذہنی کیفیت کچھ ایسی تھی کہ اس کے لیے کچھ سوچنا سمجھنا بھی دشوار تھا۔ اس نے مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ میں وہاں کیوں رکنا چاہتی ہوں۔ جب وہ اپنے بوڑھے باپ کو سہارا دیے ہوئے کار کی طرف بڑھ گئی تو میں نے قریب ترین تانگے کا رخ کیا اور بوڑھے کوچوان سے بولی، سنو بابا، ذرا 1 منٹ کے لیے ادھر آنا۔ بوڑھا اپنا تانگا چھوڑ کر میرے قریب آ گیا تو میں 10 کا ایک نوٹ اس کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی، میں تم سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتی ہوں اور یہ اس کا معاوضہ ہے۔ اگر تم نہ بتا سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر تم نے ٹھیک ٹھیک بتا دیا تو 10 روپے اور دوں گی۔ دراصل یہ بات کرتے ہوئے یہ امکان میرے پیش نظر تھا کہ شاید اس بوڑھے نے ان دونوں بدذاتوں کو دیکھا ہو جو غزالہ کے نابینا باپ کو اس جگہ کھڑا کر کے رفو چکر ہو گئے تھے۔ کیونکہ اس بوڑھے کا تانگا قریب ہی کھڑا تھا، اس لیے یہ امکان خاصا قوی تھا کہ وہ مجھے ان دونوں کے بارے میں کوئی معمولی یا غیر معمولی بات بتا سکے۔ بعض اوقات معمولی باتیں بھی بڑی اہم ثابت ہو جاتی ہیں، لیکن جب اس بوڑھے کوچوان نے میرے سوالوں کے جواب میں بولنا شروع کیا تو میں چکرا کر رہ گئی۔ وہ دیہات میں بولی جانے والی ٹھیٹھ پنجابی زبان بول رہا تھا، جسے سمجھنے کی کوشش کرنے میں شاید میرے فرشتے بھی ککڑوں کوں بول جاتے۔ دوسری طرف اس بوڑھے کا حال بھی مجھ سے کچھ مختلف نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اردو سے اس کی پرانی نئی یاد اللہ بھی بمشکل ہی تھی۔ نتیجہ یہ کہ 2-3 منٹ تک باتیں کرنے کے بعد میری سمجھ میں آ سکا کہ اس نے ان دونوں آدمیوں کو دیکھا تھا جو غزالہ کے نابینا باپ کو اسٹیشن سے باہر لائے تھے اور اسے وہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ مزید 2-3 منٹ صرف کرنے کے بعد میں اتنا اور معلوم کر سکی کہ یہاں سفید رنگ کی ایک گاڑی پہلے سے ہی کھڑی ہوئی تھی
اور وہ دونوں اسی میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ بوڑھا کوچوان یہ نہیں بتا سکا کہ اس کار کا نمبر کیا تھا اور وہ کس طرف گئی تھی۔ غزالہ کار میں بیٹھی ہوئی میری طرف دیکھ رہی تھی اور ڈرائیور کی نظریں بھی ادھر ہی لگی ہوئی تھیں۔ ان دونوں ہی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ اب مجھے ایک تانگے والے سے گفتگو کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی۔ 2-1 منٹ اور صرف کرنے کے بعد جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں اس بوڑھے سے مزید معلومات حاصل نہیں کر سکتی، تو میں نے اسے 10 روپے کا ایک نوٹ اور تھما دیا، پھر کار کی طرف بڑھ گئی۔ غزالہ اور اس کا نابینا باپ پچھلی نشست پر بیٹھے تھے، لیکن میں اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے برابر میں بیٹھ گئی اور بولی، چلو۔ آپ اس بڈھے سے کیا باتیں کر رہی تھی میم صاحب؟ ڈرائیور نے گاڑی کو حرکت میں لاتے ہوئے پنجابی زبان میں پوچھا۔ میں اس سے 2 ایسے آدمیوں کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہی تھی جو ہمیں لوٹ کر بھاگ گئے ہیں۔ میں نے یہ جواب یوں دیا کہ اگر ڈرائیور نے بھی ان دونوں آدمیوں کو دیکھا ہو تو اس سے بھی کچھ معلومات حاصل ہو سکیں۔ لوٹ کر؟ ڈرائیور چونک پڑا۔ ہاں، میں نے کہا، اور اسی لیے ہم لاہور اسٹیشن پر نہیں اتر سکے۔ وہ دونوں اچانک ہمارے کمپارٹمنٹ میں گھس آئے تھے اور میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا، لیکن اس میں یہ اضافہ بھی کیا تھا کہ وہ دونوں میرے گلے سے ایک ہار اور غزالہ کے گلے سے ایک لاکٹ اتار کر لے گئے ہیں، جن کی مجموعی قیمت 50,000 روپے ہے۔ اجی، ان دونوں کو تو میں نے بھی دیکھا تھا، ڈرائیور پرجوش انداز میں بولا۔ میری سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ وہ ایک بوڑھے آدمی کو اس طرح چھوڑ کر کیوں چل دیے تھے۔ وہ سفید رنگ کی فیاٹ تھی جی، 600۔ کیا تم یہ بھی بتا سکتے ہو کہ وہ کار اس شہر کے کس حصے میں ڈھونڈی جا سکتی ہے؟ میں نے بے تابانہ پوچھا۔ یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، تم کو یہ بات معلوم تو ہونا چاہیے۔ اس شہر میں زیادہ کاریں تو ہوں گی نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے میم صاحب کہ وہ لاہور کی گاڑی تھی، ڈرائیور نے پرخیال انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کا یہ جواب سنتے ہی میرے ذہن میں یہ خیال بجلی کی طرح چمکا کہ شاید اس وقت وہ دونوں بھی لاہور کی طرف سرگرم سفر ہوں۔ ایسی صورت میں اگر تیز رفتاری دکھائی جاتی تو انہیں راہ میں ہی پکڑا جا سکتا تھا۔ لیکن میم صاحب، ڈرائیور بولا، آپ کو پولیس میں رپورٹ تو کرنا ہی چاہیے تھی، کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ میں نے منہ بنا کر کہا، وہ رشوت دیکھ کر چھوٹ جاتے، الٹا ہم ہی لوگوں کو پریشانیاں اٹھانا پڑتی۔ یہ تو آپ ٹھیک کہتی ہیں میم صاحب، زمانے کی ہوا ہی بگڑی ہوئی ہے، اس حکومت نے تو جینا حرام کر دیا ہے، جسے دیکھو لوٹ مار میں لگا ہوا ہے۔ اب تو کوئی بڑا ہی انقلاب آئے گا تو اس ملک کے حالات سدھریں گے۔ وہ تو جب مادر ملت ہار گئی تھیں تبھی ہم نے کہہ دیا تھا کہ اب اس ملک کا اللہ ہی بیلی ہے۔ کار جی ٹی روڈ پر فراٹے بھر رہی تھی اور ڈرائیور کی زبان نے سیاست کی فضا میں اڑنا شروع کر دیا تھا، لیکن میں اس کی سیاسی بصیرت پر غور کرنے کی بجائے یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ان دونوں کو لاہور کے راستے میں پکڑا جا سکے تو انہیں گھیر کر ان سے کچھ کارآمد معلومات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ غزالہ اور اس کا باپ پچھلی نشست پر بالکل خاموش بیٹھے ہوئے میری اور ڈرائیور کی باتیں سن رہے تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے ڈرائیور سے پوچھا۔ جان محمد۔ کیا تم ہماری مدد کرنے کے لیے کوئی خطرہ مول لے سکتے ہو؟ میں سمجھا نہیں میم صاحب۔ اگر ہم کوشش کریں تو ہماری لوٹی ہوئی چیزیں ہم کو واپس مل سکتی ہیں۔ کیا تم اس سلسلے میں ہماری مدد نہیں کرو گے؟ ہم تو اپنی ماں بہنوں کے لیے اپنی جان کی بازی لگا سکتے ہیں میم صاحب، جان محمد نے پرجوش انداز میں کہا۔ مگر جان کی بازی لگا کر آپ کی لوٹی ہوئی چیزیں کیسے مل سکتی ہیں؟ بس ایک امکان ہے کہ وہ ہمیں لاہور کے راستے میں مل جائیں۔ تم ہی نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ شاید وہ لاہور کی گاڑی تھی، اگر ہم انہیں پکڑ سکے تو ان سے اپنا مال واپس لے سکتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے، جان محمد نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں ان سالوں کا کچومر نکال دوں گا، ان کے باپ بھی مال واپس کرے گا۔ بس تو پھر گاڑی تیز کرو، انہیں پکڑنے کے لیے ہمیں بہت تیز رفتاری سے چلنا ہوگا۔ جان محمد نے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا۔ شاباش جان محمد، تمہارے ہی جیسے نیک نیت جیالے اب اس دیس کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ میرے اس فکرے نے جان محمد کے جوش و خروش میں خاصا اضافہ کر دیا، اور یہی میرا مقصد بھی تھا۔ کسی گاؤں کے اس سیدھے سادے شریف نوجوان کو بیوقوف بناتے ہوئے مجھے تھوڑا سا دکھ تو ہوا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اسے اصل واقعات تو بتا نہیں سکتی تھی، ان باتوں کا علم تو غزالہ اور اس کے باپ کو بھی نہیں تھا۔ کار سنسناتے ہوئے تیر کی طرح اڑی چلی جا رہی تھی۔ جی ٹی روڈ پر اچھا خاصا ٹریفک رواں دواں تھا۔ گجرانوالہ کے علاوہ بھی کئی چھوٹے چھوٹے شہر لاہور کے قریب ہیں، اور ان سب کا ٹریفک جو لاہور سے مربوط ہے اسی سڑک سے گزرتا ہے۔
اس کارواں کو دیکھ کر مجھے یہ پریشانی لاحق ہو گئی تھی کہ اگر ہم نے ان دونوں بد ذاتوں کو راہ میں جا بھی لیا تو کیا اس بھری پوری سڑک پر ان کے خلاف کوئی قدم اٹھایا جا سکتا ہے؟ میم صاحب جی، جان محمد کچھ سوچ کر بولا، آپ نے بتایا ہے کہ ان کے پاس پستول وغیرہ بھی ہیں، میرے بازو گولیوں وغیرہ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے نا؟ اس کی کوئی ترکیب سوچنی پڑے گی۔ اس کی فکر مت کرو، پستول میرے پاس بھی ہے، میں نے اپنا پرس تھپتھپا کر کہا، جس میں واقعی پستول موجود تھا۔ آپ پستول چلانا جانتی ہیں؟ وہ چونک کر بولا، ہاں، میرا تعلق فوج سے ہے جان محمد۔ پاکستانی فوج سے؟ نہیں تو کیا ہندوستانی فوج سے ہوگا؟ میں نے ہنس کر کہا، اجی پھر تو ہم ان دونوں کی ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ جان محمد خوش ہو کر بولا، آپ فوجی ہیں اور میں پینڈو، نہ آپ کو موت کا ڈر نہ مجھے۔ موت سے تو کسی بھی مسلمان کو نہیں ڈرنا چاہیے۔ ہاں جی، یہ تو ہے، مگر لوگ ڈرتے ہیں، جان محمد نے جواب دیا اور پھر پاکستانی فوج کے بارے میں تبصرے شروع کر دیے۔ اس کی باتوں اور لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے پاکستانی فوج سے بڑی عقیدت اور محبت ہے۔ میں نے مڑ کر ایک مرتبہ غزالہ اور اس کے باپ کی طرف دیکھا، لیکن کچھ کہے بغیر صرف مسکرا کر منہ پھیر لیا۔ وہ اچانک جان محمد بڑے پرجوش انداز میں بولا، یہ وہی فیاٹ معلوم ہوتی ہے۔ کوئی 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ایک سفید فیاٹ تیزی سے جا رہی تھی۔ جان محمد کا اشارہ اسی کی طرف تھا۔ خوشی سے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ مجھے کامیابی کی زیادہ امید نہیں تھی۔ سنو جان محمد، میں نے پہلو بدل کر کہا، کیونکہ میں اس معاملے کو پولیس تک نہیں لے جانا چاہتی، اس لیے کام اس طرح کرنا ہوگا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ جان محمد واقعی بہت سیدھا سادہ نوجوان تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ایک فوجی کے معاملے میں پولیس کسی غیر ذمہ داری یا تساہلی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی، تو پھر میں پولیس کو اس معاملے سے الگ کیوں رکھنا چاہتی ہوں؟ آگے پیچھے ٹریفک رواں دواں تھا، اس لیے جان محمد کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ یہ کام خاموشی سے کیوں کر کیا جا سکتا ہے۔ پیاٹ سے درمیانی فاصلہ کچھ اور کم ہوا تو جان محمد بولا، اب تو مجھے یقین ہے میم صاحب کہ یہ وہی گاڑی ہے، اس میں آدمی 2 ہی نظر آ رہے ہیں، میں سامنے جا کر انہیں پہچان لوں گا۔ تمہارا کام بس اتنا ہوگا جان محمد کہ اپنی گاڑی کو فیاٹ کے آگے لے جا کر اس طرح روکو کہ وہ بھی رکنے پر مجبور ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ تمہاری اس حرکت پر انہیں غصہ آ جائے گا اور وہ اپنی گاڑی سے اتر آئیں گے۔ ممکن ہے وہ تمہیں گالیاں دیتے ہوئے قریب بھی آ جائیں۔ اگر وہ قریب آ گئے تو پھر کام بہت آسان ہو جائے گا۔ میں اسے سمجھانے لگی کہ ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا۔ جان محمد بڑی توجہ سے میری ہدایات سنتا رہا، پھر اس نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی تاکہ فیاٹ سے آگے نکل سکے۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں بانو صاحبہ؟ غزالہ انگریزی میں بولی، اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ ان دونوں کو سزا ضرور ملنی چاہیے غزالہ، میں معاف کرنے کی عادی نہیں ہوں۔ اب تم اس طرح نیم دراز ہو جاؤ کہ باہر سے نظر نہ آ سکو، یہی درخواست میں آپ سے بھی کروں گی محترم بزرگ۔ آخری فقرہ میں نے اردو میں کہا۔ کیسی درخواست بیٹی؟ میں اس سے بھی وہی بات میں نے اس سے بھی وہی بات کہی جو غزالہ سے کہی تھی۔ عاقبت اندیش بوڑھے نے مجھے یہ سمجھانا شروع کر دیا کہ خطرناک قسم کے آدمیوں سے کم از کم عورتوں کو نہیں ٹکرانا چاہیے، لیکن میں نے اس کی زیادہ نہیں سنی اور اسے وہی کچھ کرنے پر مجبور کر دیا جو ضروری تھا۔ گاڑی جب فیاٹ کے برابر سے آگے نکلی تو میں بھی نیم دراز ہو چکی تھی۔ اب باہر سے دیکھنے والوں کو گاڑی میں جان محمد کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ جان محمد نے فیاٹ سے آگے نکلتے ہوئے اپنی گاڑی کو فیاٹ سے کچھ فاصلے پر رکھا تھا۔ یہ وہی دونوں ہیں، میں پہچان گیا، جان محمد پرجوش انداز میں بولا۔ انہیں اس طرح روکنا کہ باقی ٹریفک متاثر نہ ہو۔ میں نے دھیمی آواز میں ہدایت کی، اس کی تو آپ فکر ہی نہ کریں۔ پھر مشکل سے آدھا منٹ گزرا ہوگا کہ میں نے گاڑی کو بائیں جانب دبتا ہوا محسوس کیا اور دفعتاً وہ ایک جھٹکے سے رک بھی گئی۔ عقب میں بھی بریکوں کی چیخیں سنائی دیں اور اس کے ساتھ ہی کوئی چیخ کر بولا، ڈیم فول، تم گاڑی سے اتر کر اپنا بونٹ کھولو، جیسے اس میں کوئی خرابی ہو گئی ہو۔ میں نے سرگوشی کرنے والے انداز میں کہا، وہ دونوں تم پر گرجتے برستے ہوئے خود ہی قریب آ جائیں گے اور پھر میں انہیں سنبھال لوں گی۔ جان محمد نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ بانو صاحبہ، غزالہ مری مری سی آواز میں بولی، خاموش رہو۔ میرے لہجے میں خاصی سختی تھی۔ جان محمد بونٹ کھول کر انجن پر جھک چکا تھا کہ مجھے تیزی سے قریب آتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ کیا تم بالکل جنگلی ہو، گاڑی روکنے کا سلیقہ بھی نہیں جانتے؟
وہی گرجتی ہوئی آواز پھر سنائی دی جس نے ڈیم فول کا نعرہ لگایا تھا۔ میں نے جیسے ہی یہ محسوس کیا کہ اب وہ کار کے بالکل قریب آ چکے ہیں تو جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور کی نال کھڑکی پر رکھی ہوئی تھی اور ریوالور پر میں نے اپنا رومال ڈال دیا تھا تاکہ وہ نظر نہ آ سکے۔ ان دونوں کی نظریں مجھ پر پڑیں اور وہ چونک گئے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی قدم اٹھانے کا فیصلہ کرتے میں نے مسکرا کر کہا، اگر آپ لوگوں کے ہاتھ جیبوں کی طرف گئے تو مجھے اپنے ریوالور کی بدتمیزی پر افسوس ہوگا۔ ریوالور رومال سے ڈھکا ہوا تھا لیکن اس کی نال تو ان دونوں کی نظر میں تھی ہی۔ ان دونوں نے گھبرا کر ہاتھ اوپر اٹھا دینا چاہے تو میں جلدی سے بول لی، اس کی ضرورت نہیں، آپ لوگ تو میرے دوست ہیں جو سر راہ مل گئے ہیں۔ ان دونوں کے چہروں کی رنگت بدل گئی تھی اور وہ بالکل ہونک نظر آنے لگے تھے۔ اگر وہاں راہگیر بھی ہوتے تو یہ کام مشکل ہو جاتا، لیکن وہاں صرف ٹریفک تھا جس کی قطار ہماری دائیں جانب سے گزرتی چلی جا رہی تھی۔ غزالہ تم آگے آ جاؤ، میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ بانو صاحبہ یہ باتوں کا وقت نہیں ہے، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ غزالہ کو میری بات ماننی ہی پڑی، وہ ڈرائیونگ سیٹ کے دروازے کی طرف سے میرے برابر میں آ بیٹھی۔ اس کے بعد جان محمد نے بھی اشارہ ملتے ہی اپنی سیٹ سنبھال لی اور میں نے ان دونوں سے کہا، براہ کرم آپ دونوں حضرات پچھلی سیٹ پر آ جائیے۔ ان دونوں نے تذبذب کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو میں سرد لہجے میں بولی، مجھے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں کہ میرے ریوالور کی نال پر سائلنسر فٹ نہیں ہے۔ غزالہ کا بوڑھا باپ دائیں جانب دروازے کے قریب کھسک گیا، وہ دونوں اس کے برابر میں بیٹھ گئے۔ اب میں نے اپنی سچویشن بدل لی تھی اور رومال سے ڈھکے ہوئے ریوالور کا رخ انہی کی طرف رکھا تھا۔ جان محمد نے میرا اشارہ ملتے ہی گاڑی آگے بڑھا دی۔ اب ان دونوں کو کہاں لے چلنا ہے میم صاحب؟ جان محمد بولا، کسی ویران سی جگہ پر چلو جہاں ان سے بات چیت کی جا سکے۔ ویران سی جگہ؟ جان محمد کچھ سوچنے لگا اور پھر دفتن بولا، میم صاحب کوئی 15 میل آگے میرے بھائی کے کھیت ہیں، ان کھیتوں کے دوسری طرف اس کا مکان ہے، وہیں چلوں؟ گاؤں میں؟ نہیں میم صاحب، وہاں تو بس کھیت ہی کھیت ہیں، میرے بھائی نے وہیں اپنا مکان بنوا لیا ہے۔ مگر کیا ان معاملات کو تمہارا بھائی پسند کر لے گا؟ اجی وہ تو بالکل دیہاتی ہے میم صاحب، جان محمد نے ہنس کر کہا، میں جب چاہتا ہوں اسے بیوقوف بنا دیتا ہوں۔ بس تو پھر وہیں چلے چلو، وہ جگہ بالکل ٹھیک رہے گی، ان دونوں کو کچھ سزا تو ملنی چاہیے، کم سے کم 2 گھنٹے کے لیے مرغا بنایا جائے گا ان کو۔ یہ ٹھیک ہے میم صاحب۔ جان محمد مرغا بنانے کی تجویز پر بے حد خوش ہوا۔ غزالہ میرے برابر میں بیٹھی ہوئی پہلو بدل رہی تھی اور پچھلی سیٹ پر اس کا باپ سپاٹ چہرہ لیے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے برابر میں وہ دونوں کچھ پریشان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب تک ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا اور میں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ جان محمد کے سامنے ان سے گفتگو نہ ہو۔ کوئی 10-12 میل چلنے کے بعد جان محمد نے گاڑی کو ایک کچے راستے پر ڈال دیا۔ اونچی نیچی زمین تھی اس لیے رفتار بھی کم کرنا پڑی۔ اب ہمارے دائیں بائیں ہرے بھرے کھیتوں کے سلسلے پھیلے ہوئے تھے۔ میں اپنے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے ان دونوں بدذاتوں کی طرف دیکھتی رہی۔ ان کے جسموں پر بہترین سوٹ تھے اور چہرے مہرے سے بھی وہ تیسرے درجے کے گنڈے نہیں معلوم ہوتے تھے۔ مجھے خیال آیا کہ شاید وہ انگریزی بھی جانتے ہوں گے۔ اپنے اس خیال کی تصدیق کے لیے میں نے ان سے انگریزی میں پوچھا کہ ان کے نام کیا ہیں۔ وہ میرا سوال سمجھ گئے اور انہوں نے اپنے نام بتائے۔ ایک کا نام خان جاوید تھا اور دوسرے کا حیدر بٹ، لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ انہوں نے غلط نام بتائے ہوں۔ جب تم دونوں انگریزی جانتے ہو تو پھر ہم لوگ انگریزی ہی میں گفتگو کریں گے، کیوں ٹھیک ہے نا؟ تم ہمیں اس طرح کیوں لے جا رہی ہو؟ مقصد کیا ہے؟ حیدر بٹ انگریزی میں بولا۔ مقصد بہت جلد معلوم ہو جائے گا، آخر گھبراہٹ کیا ہے؟ پھر ان دونوں نے کوئی سوال نہیں کیا اور 2-2.5 میل چلنے کے بعد گاڑی ایک مکان کے سامنے رک گئی۔ یہ مکان اونچے اونچے درختوں کے جھنڈ میں گرا ہوا تھا۔ دروازے پر 2 بیل اور ایک بھینس بندھی ہوئی تھی۔ کچھ دور ایک گھوڑا چر رہا تھا۔ جب گاڑی وہاں جا کر رکی تو مکان کا دروازہ کھلا اور 40-42 سال کا ایک کسان پگڑ باندھے باہر نکلا۔ یہی میرا بھائی ہے میم صاحب، جان محمد نے انجن بند کرتے ہوئے کہا۔ آپ 1 منٹ رکیں، میں ابھی آیا۔ وہ گاڑی سے اتر کر تیزی سے اپنے بھائی کی طرف گیا جو ہم لوگوں کو دیکھ کر الجھا سا نظر آنے لگا تھا۔ میں اسی مکان کو تمہارا مدفن بنا دوں گی، میں نے ان دونوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں یہ جگہ پسند نہ ہو تو پھر اس سے بچت کی واحد صورت یہی ہوگی کہ میرے ہر سوال کا ٹھیک ٹھیک جواب دو۔
ہمیں اب تک یہ معلوم نہیں کہ تم ہم سے کیا کرنا چاہتی ہو۔ ابھی معلوم ہو جائے گا۔ میں نے کنکھیوں سے جان محمد کی طرف دیکھا جو بڑی تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ آئیے میم صاحب، اتار لیجئے ان سالوں کو۔ میں نے بھائی جی سے ساری بات کر لی ہے، انہیں سمجھا دیا ہے۔ غزالہ نے اس موقع پر پھر کوئی اندیشہ یا گھبراہٹ ظاہر کرنا چاہی تھی، لیکن میں نے اسے ہاتھ دبا کر خاموش کر دیا اور بولی، تم اپنے باپ کو سہارا دے کر لے چلو۔ پھر میں نے ان دونوں کو گاڑی سے نیچے اترنے کا حکم دیا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔